السلام علیکم عزیز دوستو۔ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں وہ ہے کہ کس مجبوری کی بنا پہ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو صحابہ کو ریشمی کرتا پہننے کی اجازت دی تھی۔ مختلف تاریخی کتابوں کا حوالہ دیتے ہوئے یہ مختلف جگہوں پہ روایت آتی ہے کہ دو صحابہ، ایک عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے زبیر بن عوام، ان کو اکثر اوقات خارش کی شکایت ہو جاتی تھی۔ چونکہ یہ دونوں، عبد الرحمن بن عوف بھی، ان کا تعلق بھی سرمایہ دار طبقے سے تھا، اور زبیر بن عوام بھی، وہ بھی، ان کا شمار بھی امیر گھرانوں سے ہوتا تھا۔ تو کچھ تربیت کی وجہ سمجھ لیں یا ماحول کی وجہ سمجھ لیں، یہ جب سوتی کپڑا پہنتے تھے تو ان کو خارش شروع ہو جاتی تھی۔ خاص کر جب جنگوں کی نوبت آتی تو جنگ میں ذہنی سکون ہونا بڑا ضروری ہے۔ تو جنگ کے دوران جو ہے نا، جب یہ سوتی لباس دوسرا پہنتے تو ان دونوں صحابہ کو خارش شروع ہو جاتی۔ تو پھر ان دونوں نے شکایت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بھئی یہ جو سوتی کپڑا ہے، یہ دوسرا، اس سے ہم جنگ، یہ کرتے پہن کے ہم جنگ نہیں لڑ سکتے، ہمیں خارش شروع ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس بنا پہ اس عذر کی بنا پہ پیغمبر خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو، عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام کو، مختلف اوقات میں، کبھی جنگ کی اگر حالت ہوتی تو مختلف اوقات میں ان کو اجازت دے دیتے تھے کہ ہاں تم دونوں جو ہیں وہ کرتا ریشمی پہن لو۔ یہاں میں مختلف ایک دو روایات بھی میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ ایک راوی ہیں ہشام بن عروہ، وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آبلوں کی بیماری کی وجہ سے ریشمی لباس پہنتے تھے۔ دوسرے حضرت علی کے بیٹے ہیں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مختلف جگہوں پہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف آبلوں کے مریض تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ریشمی کرتا پہننے کی اجازت چاہی تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی کہا کہ مسلمان جنگ میں کچھ اور لوگ بھی ریشمی کرتا پہن لیتے تھے جن کو یہ شکایت ہوتی تھی۔ عبد الوہاب بن عطا ایک اور راوی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ سعید بن عروبہ سے میں نے پوچھا کہ ریشمی کرتے کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ تو انہوں نے قتادہ اور انس بن مالک کی روایت بتائی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں عبد الرحمن بن عوف کو خارش کی وجہ سے جو وہ اپنی جلد میں محسوس کرتے تھے، حریر کے کرتے کی اجازت دی تھی۔ حریر کے معنی ریشم۔ یہ جو ایک اور راوی ہیں عبد الوہاب بن عطا، یہ بھی روایت کرتے ہیں، اپنی روایت کو آگے انس بن مالک تک لے جاتے ہیں کہ بھئی سفر میں کبھی کبھار وہ جب اس تکلیف میں عبد الرحمن بن عوف آتے، خارش شروع ہو جاتی تو آپ انہیں اجازت دے دیتے تھے۔ ایک اور راوی ہیں ابی سلمہ بن عبد الرحمن، وہ بھی یہی روایت کر رہے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ عبد الرحمن بن عوف نے نبی اکرم سے اپنی خارش کی شکایت کی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ، مجھے آپ اجازت دیں کہ میں ریشم کا کرتا پہنوں۔ آپ نے وجہ پوچھی تو عبد الرحمن بن عوف نے اپنی حالت بتائی، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو ریشم کا کرتا پہننے کی اجازت دے دی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر دونوں دنیا سے وصال کر گئے اور عمر کی حکومت قائم ہو گئی، عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو عبد الرحمن اپنے بیٹے ابو سلمہ کو لائے۔ تو اس وقت بھی عبد الرحمن بن عوف ریشمی کرتا پہنے ہوئے تھے۔ تو عمر نے کہا کہ یہ کیا ہے؟
انہوں نے عبد الرحمن بن عوف کے کرتے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے کرتا عبد الرحمن بن عوف کا پھاڑ ڈالا۔ عبد الرحمن نے کہا کہ آپ کو معلوم نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے اسے حلال کر دیا تھا میری مجبوری کی بنا پہ۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے لیے صرف اس لیے حلال کیا تھا کہ تم نے حضور سے اس وقت خرش کی شکایت کی تھی، لیکن اب تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں پہنتا۔ مطلب یہ ہوا کہ عمر کو یہ بات اپنے زمانے میں بہت ناگوار گزری کہ عبد الرحمن بن عوف جو ہے وہ ریشم کا کرتا کیوں پہن کے آیا ہے۔ اس وجہ یہاں ایک اور راوی انس بن مالک بھی ہیں۔ انس بن مالک بھی یہی روایت کرتے ہیں کہ جو دو صحابہ ہیں عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام، یہ دونوں صحابی اکثر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی خارش کی شکایت کرتے تھے، تو آپ نے ان دونوں کو حکم دیا کہ آپ جب حالت جنگ میں ہوں تو اس وقت آپ ریشمی کرتا پہن لیا کریں، کیونکہ حالت جنگ میں اگر خارش شروع ہو جائے تو پھر جنگ نہیں لڑی جا سکتی۔ مطلب یہ ہوا کہ انس بن مالک بھی اس بات کی تائید کر رہے ہیں کہ آپ نے ان دونوں کو اجازت دی تھی لیکن حالت جنگ میں دی تھی۔ تو اس وجہ سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ دونوں اگر چلو مسلسل نہیں بھی پہنتے تھے تو مختلف اوقات میں بحالت مجبوری، بحالت جنگ، بحالت جہاد یہ دونوں صحابہ ریشمی کرتا پہنتے تھے جو کہ ان کی مجبوری تھی۔ ویسے عبد الرحمن بن عوف جو عمومی لباس پہنتے تھے وہ بھی سعید بن مسیب روایت کرتے ہیں کہ اس کی عمومی قیمت بھی اس زمانے کے حساب سے 400 سے 500 درہم کے برابر ہوتی تھی۔ 400 سے 500 درہم کا جو لباس آج سے 1400-1500 سال پہلے وہ بہت بڑا قیمتی لباس ہوتا تھا، کیونکہ یہ دونوں اہل ثروت تھے، عبد الرحمن بن عوف بھی اور زبیر بن عوام بھی۔ تو یہاں ان کی باقی وہ ثروت کا ذکر کرنا تو ہمارا مقصد نہیں ہے، ہمارا مقصد تو یہ تھا اس ویڈیو میں کہ مجبوری کی بنا پر بعض اوقات کچھ حدود نرمی ہو جاتی ہے، تو یہ وضاحت ضروری ہے کہ عمومی حالت میں تو ریشم پہننا مرد کے لیے منع ہے، لیکن حضور نے مجبوری دیکھی چونکہ جہاد میں ذہنی سکون ہونا بڑا ضروری ہے، تو چونکہ یہ خارش ان کو شروع ہو جاتی تھی